جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ جدید انداز فکر کے ساتھ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ آپ کو خیریت سے رکھے، خوش رکھے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے عید الاضحیٰ۔ آج میں عید الاضحیٰ کے حوالے سے پہلے عید کی بات کریں گے، پھر قربانی کی، اور پھر قربانی کی ویلیو اور امپورٹنس اور اس کا پس منظر، یہ سب کچھ بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ تو عید الاضحیٰ جو ہے، جس کو بقرہ عید بھی کہا جاتا ہے، یہ مسلمانوں کا ایک بہترین تہوار ہے اور اس کو عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس دن ساری دنیا کے مسلمان عید ابراہیم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی پیروی کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹی کی قربانی کی شکل میں کی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچی مثال قائم کی۔ اب یہ عید جو ہوتی ہے وہ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے اور 13 ذی الحجہ تک قربانی کی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے بھی بہتر 2 دن عطا فرمائے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر رمضان کا پیکج اور عید الاضحیٰ قربانی کا پیکج، الحمدللہ۔ سنن نسائی کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، اتنا بیلنسڈ دین ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہمارے رب نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو نہ عطا کر دی ہو۔ ہماری انٹرٹینمنٹ، ہماری خوشی، ہماری اچیومنٹ کہ دنیا میں بھی تم اس چیز کو انجوائے کرو کہ تمہیں اگر روزے دیے ہیں تو اس کے بعد عید کی خوشی مناؤ، اگر تمہیں قربانی جیسی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلنا ہے تو اس کو بھی انجوائے کرو، انٹرٹینمنٹ کرو، مناؤ۔ اب عید کے دن جو کرنے کے کام ہیں، دیکھیں یہ بہت اہم ہے۔ جب اللہ نے عید دی ہے تو اللہ کے طریقے پر منائی جائے نا۔ ہاں، اب طریقہ میرا اور آپ کا ہو۔ اب یہ بڑی سوچنے کی بات ہے۔ مجھے مطلب ایک بڑی اس دن اچھی اگزامپل لگی، میری بچہ بتا رہا تھا کہ اس کی ٹیچر نے بتایا کہ اگر آپ کسی کو گفٹ کرتے ہیں، اس کو بہت خوبصورت شرٹ دیتے ہیں اور وہ شرٹ پہننے کی بجائے تحفے میں جو دی تھی اس کو ڈسٹر بنا لیتا ہے تو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح عید اللہ نے دی ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا تو اس کو منانے کا طریقہ بھی وہی رکھنا چاہیے جو انہوں نے کیا۔ تو عید پہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ یہ کون سی اینک لگانی ہے؟ قرآن و سنت کی اینک۔ ہاں، جب یہ لگا لیں گے تو پھر وہی چیزیں سمجھ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غسل کرنا ہے، یعنی بات لینا ہے، نہانا ہے، اور پھر جتنا اچھا غسل کریں گے اس دن ظاہر اجر کا ذریعہ ہوگا ساتھ میں، اور پاک صاف ہو کر ظاہر خود کو بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے خوشبو لگانا اور پھر اچھا بہترین لباس پہننا۔ اور یہ میں نے پہلے بھی پچھلی دفعہ عید پہ بھی آپ سے جب عید الفطر پہ بات ہوئی تھی تو یہ بات ہوئی تھی کہ بہترین لباس پہننا اور پھر ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے نا، وہ تو ساتھ ساتھ چلے گا نا۔ پھر وہی والی بات جو ذی الحجہ میں ہم کثرت سے تکبیرات پڑھ رہے تھے، ان کو عید کے دن بھی پڑھنا، تکبیرات پڑھنا، اور عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا۔ عید الفطر پہ تو کیا تھا سنت کہ میٹھا کھا کر جانا، یعنی گھر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے میٹھا کھا کر جاتے، اور اس نماز میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہیں کھانا، اور پھر جب نماز عید کے لیے جانا تو جلد جانا، کیونکہ ظاہر ہے جتنی دیر کریں گے اتنی دیر سے قربانی ہوگی، جتنی دیر سے قربانی ہوگی اتنی دیر بھوکا رہنا پڑے گا، اور پھر یہ ہے کہ باقی سارے گھر والے بھی، اور پھر کسائی کے آنے میں بھی دیر ہو جاتی ہے۔ تو عید اس نماز کے لیے ذرا جلدی جانا چاہیے عید الفطر کی نسبت۔ پھر خواتین اور بچوں کو عیدگاہ لے کر جانا، یہ بھی بات ہم کر چکے ہیں کہ ان اجتماعی عبادتوں پر اور اجتماعی دعاؤں پر مسلمانوں کا جو جذبہ توحید کے ساتھ ساتھ جو جذبہ اتحاد ہوتا ہے نا، وہ بہت بڑھتا ہے۔ اور پھر خواتین کے اندر بھی موٹیویشن آتا ہے کہ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے اور اللہ کے نبی نے اس پر اتنی تاکید کی کہ اپنی خواتین کو لے کر آؤ اور بچوں کو بھی لے کر جانا چاہیے۔ یہ چیزیں بہت زیادہ بچوں کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہیں، ان کے اندر محبت آتی ہے مسلمانوں کی، ایمان کی، اسلام کی، اتحاد کی۔ تو یہ اس کی پریکٹیکل حکمت بھی ہوتی ہے۔ پھر دوسری بات کہ نماز کے بعد خطبہ سننا، یعنی اس نماز میں جیسے جمعے میں تو یہ ہوتا ہے نا خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں ہوتی ہے، اس میں نماز پہلے ہوتی ہے خطبہ بعد میں ہوتا ہے، اور یہ سننا چاہیے کیونکہ پھر اس میں وہ خواتین بھی جو نماز نہ پڑھیں تو وہ اس خطبے کو سنیں گی اور دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ پھر اگلی امپورٹنٹ ترین عید الاضحیٰ کی جو اہم ترین اور علیحدہ عبادت ہے وہ ہے عید الفطر سے مختلف، اور وہ ہے استطاعت کے مطابق قربانی کے جانور کو ذبح کرنا، یعنی جو بھی اللہ نے توفیق دی ہے اس کے مطابق اس کو ذبح کیا جائے، جو بھی جانور آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر گوشت کی تقسیم کرنا، اور گوشت کی تقسیم بھی ہم سب جانتے ہیں، وہی بات جیسے ہم کو سنت سے پتہ چلتا ہے 3 حصوں میں کر لیں، ایک گھر والوں کے لیے، اپنے لیے، اور ایک اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک غربا کے لیے۔
تو آج ہم اس وقت تو سیلاب والوں کے لیے بھی ہم اپنا شیئر بھیج سکتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ چاہتے ہیں ضرور ان کو بھی یاد رکھیں، اگر اور کچھ نہیں تو کھالیں بھیج سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی ان کو اپنے ساتھ شریک کریں، ان کے لیے وہاں پر قربانی کا انتظام کر سکتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو اتنی توفیق دی ہوئی ہے۔ قرب پانا ہے نا اللہ کا، قربانی کا مطلب ہی کیا ہے کہ یہ قرب سے نکلا ہے، اور قربانی سے مراد ہے وہ عمل جو اللہ کی رضا اور قرب کے حصول کے لیے کیا جائے، اور جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے ہم اپنے بھائیوں کی مدد کر کے بھی ان کو بھی گوشت کھلا کر زیادہ سے زیادہ اجر کما سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر وہی والی بات ہے کہ جب باہم ملنا ہے، ایک دوسرے سے ملنا ہے، تو کیا کہنا ہے؟ فتح الباری کی روایت ہے، تقبل اللہ منا ومنکم، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے ایک عبادت قبول کرے۔ کون سی عبادت؟ جو ہم اس دن کو مسنون طریقے سے کر رہے ہیں، تکبیرات پڑھ رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں اور قربانی کر رہے ہیں، یہ ساری عبادتیں ہماری جو ہیں وہ اللہ اس کو قبول کرے، آپ کی بھی اور میری بھی۔ تقبل اللہ، اللہ قبول کر لے، کس سے؟ آپ سے، منا ہم سے، ومنکم اور آپ سے بھی۔ اور پھر نماز عید کے لیے جاتے وقت ایک راستے سے جانا ہے اور دوسرے سے واپس آنا ہے، راستہ بدل لینا ہے، یہ بھی اجر کا ذریعہ ہوگا۔ پھر ہلکے پھلکے کھیل کھیل سکتے ہیں، شاعری وغیرہ کر سکتے ہیں، خوشی منا سکتے ہیں، یعنی سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایسی لیمٹس کے اندر رہ کر اچھے طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر اپنی گھر والوں کو، اپنی بہنوں وغیرہ سے مل کر اور اپنی خوشیوں میں ان کو شریک کر کے آپ یہ دن انجوائے کر سکتے ہیں۔ پھر ایک بات کہ قربانی کا مقصد کیا ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں ارد گرد بھی کہ قربانیاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، نو ڈاؤٹ بہت بہت بڑی بڑی قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلی بات یاد رکھیں، قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، خالصتاً اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، اس سے اپنی محبت کا اظہار اور اعتراف کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ہر طرح کی ریاکاری سے بچاتے ہوئے جانور ذبح کرنا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور ایک اور جگہ پہ کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو جب قربانی اللہ کی خاطر، اللہ کا قرب پانے کے لیے کرنی ہے، تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ قربانی کی اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، قربانی کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب اپنے محبوب کا قرب چاہیے ہوتا ہے انسان کو، تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے بہن بھائیوں میں سے جس بہن بھائی سے بہت پیار کرتے ہوں تو اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو بڑے سے بڑا گفٹ دینے کی کوشش کریں، اس کی پسند کا گفٹ دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کا اور میرا تعلق اور مضبوط ہو جائے۔ فرینڈز میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کے ریلیشن میں بھی ایسے ہوتا ہے، اولاد میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جب قرب پانا چاہتے ہیں اللہ سے تو پھر بارگیننگ کہاں سے آ گئی؟ پھر تو دل چاہے گا اللہ تو مل جائے، تیری محبت حاصل ہو جائے، تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ پھر تحفہ تو ادھار لے کر بھی دے دیتے ہیں نا ہم۔ تو اسی طرح سے قربانی جو ہے قرب کے لیے ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور قرآن کے احکامات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ تو تقوی ایک مسلمان کی اصل میں شان ہوتا ہے، اس کے مومن ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ اللہ کی خاطر قربانی کرنے سے جو اصل اس کو مقصود ہوتا ہے وہ تقوی ہوتا ہے، تقوی کی نشو نما ہوتی ہے، نہ کہ ایک دوسرے پر کسی طرح کا فخر جتانا یا کسی قسم کی مقابلے بازی کرنا، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرنا ہے۔ اللہ کی اطاعت کا مکمل جذبہ دل میں نہ ہونا تو جانوروں کا خون بہانا، گوشت تقسیم کرنا، خود کھانا، یہ سب بے روح عمل ہو جاتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب اس کو اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں سورہ حج میں آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں، لَن يَنَالُ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ کو نہ جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، اسے تو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے؟ نظر آتی ہے۔ پھر وہی والی بات جو میں اکثر کرتی ہوں، انویزیبل، دل کی وہ حالت اور جذبہ، اللہ کی خاطر وہ محبت اور شوق جو اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ حدیث میں وہ آتا ہے، مجھے بہت پیاری حدیث لگتی ہے، میں تمہاری شکل اور مال نہیں دیکھتا، میں تمہارے دل اور اعمال دیکھتا ہوں۔ اعمال ہی اصل میں تقویٰ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو اس انویزیبل دنیا کو سوچا کریں کہ یہ ہمارا اظہار ہے، اللہ کو ہمارا تقویٰ چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے کہ قربانی کی اہمیت کیا ہے۔ تو قربانی کا حکم جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام آسمانی شریعتوں میں رہا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت یعنی قربانی مقرر کر رکھا ہے، وہ اس پر چلنے والے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بہت ہی خوبصورت انداز میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، ان قریب وہ میری رہنمائی کرے گا، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے اولاد عطا کر۔
تو ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا یعنی جوان ہو گئے تو اب ابراہیم نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. تو جب ان دونوں نے اطاعت کی اور اسے اسماعیل کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. بے شک البتہ یہ ایک بہت واضح امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑی قربانی کے ذریعے اس کا فدیہ دیا اور ہم نے بعد والوں میں اس کا ذکر خیر قائم کر دیا. یہ سورہ صفات کی آیت نمبر 99 سے 108 کا میں نے آپ کو ترجمہ بتایا ہے. اور یہ اصل میں اسماعیل علیہ السلام کے کردار میں تسلیم و رضا کا وہ بھی مثال نمونہ تھا جو بارگاہ الہی میں اس درجے مقبول ہوا کہ رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو جاری کر دیا. اب بات یہ ہے کہ یہ نہ صرف حضرت ابراہیم جو کہ خلیل اللہ تھے ان کی سنت ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کو اپنی سنت قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متفق علیہ حدیث ہے, اس کا ترجمہ بتا رہی ہوں کہ بے شک اس دن ہم پہلا کام یہ کرتے تھے کہ نماز عید ادا کرتے ہیں, پھر واپس پلٹتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں. جس شخص نے ایسا ہی کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پا لینا چھوٹی بات نہیں ہے. اس کا اجر, اس کا فائدہ اور اس کی کامیابیاں دنیا میں بھی ملتی ہیں اور بعد میں بھی ملتی ہیں. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید کے بعد قربانی کرنے کو اہل اسلام کی سنت قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ جس نے نماز عید سے پہلے ذبح کیا تو اس نے اپنے لیے ذبح کیا, اور جس نے نماز کے بعد ذبح کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا. یعنی ایک بات, نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی جائے گی, اگر وہ پہلے ہو گئی تو وہ قربانی شمار نہیں ہوگی, وہ سنت شمار نہیں ہوگی. اس لیے اب بھی جلدی کرنی ہے قربانی میں, نماز میں, لیکن اتنی جلدی نہیں کہ نماز سے بھی پہلے قربانی کروا کے بیٹھ جائیں, نہیں, قربانی نماز کے بعد ہی ہوگی. پھر اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس سنت ابراہیمی پر عمل کیا, اور انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ذبح کرتے اور میں بھی 2 مینڈے ذبح کیا کرتا. صحیح بخاری کی روایت ہے. اور اس سے آپ کا اہتمام جو آپ قربانی کے لیے کرتے وہ واضح ہو جاتا. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی قربانی کے 100 اونٹ ذبح کرنے کے ساتھ ساتھ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے اپنی طرف سے 1 بکری اور ازواج مطہرات کی طرف سے 1 گائے ذبح کی. یعنی اتنے شوق سے قربانی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا مال ہوتا تھا. گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب آپ کی وفات ہوئی تو گھر میں صرف کچھ جو رکھے تھے الماری میں جو ہم کھاتے اور اس سے ہمارا گزارا ہوتا, اور گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں جلا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اور آپ کی محبت اور قرب الہی کا وہ جذبہ دیکھیں کہ وہ قربانی کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے تھے اور کتنی زیادہ شوق سے قربانی کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی قربانی کرنے کی تاکید کی. مخفف بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں تھے تو آپ نے فرمایا اے لوگو, ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی ہے. جامع ترمذی. یعنی قربانی کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے. استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی جو لوگ غریب ہوتے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں تو جو وسعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. یعنی وہ افورڈ کر سکتا تھا, وہ کوشش کرتا تو ہو جاتی, لیکن اس نے نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے. یعنی اس کا مطلب ان کو ڈفرینٹ کہہ دیا نا, سیپریٹ کر دیا, علیحدہ کر دیا. تو صحابہ کرام بھی اتباع رسول میں قربانی کا اہتمام کرتے. ابو امامہ بن سہل نے بیان کیا کہ ہم مدینہ میں اپنی قربانی کے جانوروں کو پرورش کر کے موٹا کرتے اور مسلمان بھی اس طرح انہیں پال کر موٹا کرتے تھے. تو قربانی کرنے کے لیے صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جانوروں کی پرورش بھی, موٹاپا بھی, یعنی ان کی صحت کا خود خیال کرتے, ان کا دھیان رکھتے, کیونکہ ان کو پتا ہوتا کہ یہ قربانی ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے کرنی ہے. تو قربانی کی حکمت کیا ہے اس کو بھی تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ چیزیں بہت اہم ہیں. آج ہمیں اتنا کم از کم دیکھیں, مطلب ہم میں سے کوئی بھی ہم اسکالرس تو نہیں ہے, یعنی کہ عالم تو نہیں ہے, لیکن اتنا دین سیکھ لینا چاہیے جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہو. کم از کم اتنا ہمیں پتا ہو کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں کیا ان کو ہم ظاہر اتنی محنت اور مشقت سے دیکھیں آج ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو پھر ان کو میکسیمم فائدہ حاصل کرنا چاہیے نا. ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے یہ بات آتی ہے کہ حکمت قربانی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے جذبہ ایثار اور قربانی اور مکمل سپردگی کو بے پناہ پسند کیا. ان کو محسن اور خلیل اللہ کا لقب دیا, ان کے نام کو رہتی دنیا تک جاری کیا. تمام دنیا کے مسلمان ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابراہیم پر درود بھیجتے ہیں اور ان کی قائم کردہ سنت کو زندہ رکھتے ہیں. ہر سال قربانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ایسی ہی مکمل اطاعت اور وفاداری چاہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو بغیر کسی پس و پیش کے عمل کیا جائے.
یہی حکمت قربانی کرنے کے پیچھے موجود ہے. چنانچہ دنیا میں مسلمان قربانی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، ہم تیرے اطاعت گزار بندے ہیں، جب تیرا حکم ہوگا تو ہم دین اسلام کی خاطر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اللہ کا حکم پانے کے بعد تمام عقلی دلائل کو ایک طرف رکھ دیا اور کمال عبودیت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے سب سے پیارے بیٹے کو، عزیز ترین متاع کو اللہ کے حضور پیش کر دیا. آپ اس قربانی کی اس حکمت سے ذرا اندازہ لگائیں. کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو واپس لیا؟ نہیں نا. لیکن وہ جذبہ اور ان کا ارادہ اور اطاعت کا وہ جو عمل تھا، وہ جب دیکھا تو اتنا پسند آیا کہ ان کے اس عمل کو رہتی دنیا تک زندہ کر دیا. اگر ہم اپنے بارے میں بھی غور کریں نا تو دنیا کی زندگی میں جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے الحمدللہ، اس میں ہمارے بے شمار ایسے ٹیسٹ ہوتے ہیں لگاتار، جس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ کیا جا رہا ہوتا ہے قربانی کرنے کو. لیکن آپ ذرا سوچیں، ہم اپنے اللہ کی خاطر کیا قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے قربان کرنے کا جب ارادہ اور نیت کی اور بیٹا بھی راضی اور مکمل راضی تھا تو اللہ نے ان کی سنت کو زندہ کر دیا، نام کو قائم کر دیا، رہتی دنیا تک رہے گا. آج ہم اپنے نفس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو اپنے رب کے سامنے قربان نہیں کرواتے، حالانکہ یہ سنت ابراہیمی ہمیں ریمائنڈر کے طور پر آتی ہے کہ وہ نبی جس کو اپنا بیٹا اتنا پیارا تھا، جو بڑھاپے میں جا کے اللہ نے عطا کیا تھا، اور اللہ نے کہا کہ اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑاؤ جہاں پر کوئی نہیں تھا، میرا گھر آباد کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام آئے، بچے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور اتنے سالوں بعد جب واپس آنے کا حکم ملتا ہے کہ میرے گھر کو تم بھی جا کے آباد کرو اور بناؤ، اسماعیل علیہ السلام جوان بیٹے کی صورت میں ان کو ملتے ہیں. کیسی محبت ہوگی باپ کے دل میں بیٹے کی، کیسی قیمتی متاع ہے نا وہ بیٹا اور وہ بیوی. اور پھر حکم آتا ہے، خواب آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دو، قربانی دے دو. آپ وہ جذبہ دیکھیے اطاعت کا. اصل چیز یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی ہے، یہ ہمیں اللہ کی راہ میں وہ جو خون بہا کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہم ساتھ ہی یہ کمٹمنٹ بھی کر لینا کہ جو اللہ نے باقی ہم سے اعمال مانگے ہیں اور اللہ نے اپنی خواہشات کو، جو نفس کی خواہشات ہیں، ان کو کہا کہ قربان کرو اللہ کے راستے میں، تو وہ بھی کمٹمنٹ تو چاہیے نا. اطاعت کا وہ درجہ چاہیے. اللہ کی راہ میں خون بہا کر، جانور دے کر تقوی حاصل کرنا ہے، اور اس تقوی سے مراد یہ کہ اب باقی سارے کام بھی، جھوٹ چھوڑ دوں گا اللہ تیری خاطر، قربان کر دوں گا اپنی خواہش کو. غیبت چھوڑ دوں گی اللہ تیری خاطر، قربان کر دوں گی. دل کرتا ہے گوسپس کرنے کو، لیکن نہیں، تجھے پسند نہیں ہے. دھوکہ چھوڑ دوں گا، مال تول میں کمی چھوڑ دوں گا. دل کرتا ہے کہ کچھ پیسے زیادہ مل جائے اور مال کو کم تول کے دیا جائے، لیکن اللہ تو راضی نہیں ہوتا، تو خفا ہو جائے گا تو مجھے نہیں یہ چاہیے، مجھے تو تھوڑا مال ہو لیکن تیری رضا ہو. ہاں تو قربانی چاہیے نا، ہر درجے پہ قربانی دینی پڑتی ہے. اپنا بیٹا تو اللہ ہم سے مانگ ہی نہیں رہا. دیکھیں ہم سے مانگتا تو ہم کیا کرتے ہم کیا کرتے؟ سوچا کریں، خلیل اللہ بننا اتنا آسان نہیں تھا. آج اگر اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، دوست بننا چاہتے ہیں، اللہ سے محبت ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ تو قربان کرنا ہی پڑے گا نا. بیٹا نہیں تو کچھ تو کرنا ہی پڑے گا. تو ان چیزوں کو سوچیں، کمٹمنٹ کریں. اس عید پر اللہ کی راہ میں جانور قربان کرتے وقت اپنے نفس کے دمبے کو بھی ذبح کرنے کی سوچیں کہ میں نے اس کو بھی ذبح کرنا ہے، اور اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، اور اپنی خواہشات کو بھی جو مجھے گناہوں پر لگاتی ہیں، ان لذتوں کو بھی جو مجھے اللہ کے راستے سے روکتی ہیں. انشاءاللہ اللہ مدد کرنے والا ہے. اب احکام قربانی کے بارے میں کچھ بات کروں گی کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ قربانی کی نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد نیت وہی والی بات جو اللہ کی خاطر ہوگی. پھر قربانی کا جانور نماز عید کے بعد ذبح کرنا ہے. جندب بن سفیان روایت کرتے ہیں کہ میں عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ لوگوں کو نماز پڑھا چکے تو دیکھا کہ ایک بکری ذبح کی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز سے پہلے ذبح کیا وہ اس کے بدلے میں دوسری بکری ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے. متفق علیہ. یعنی نماز سے پہلے ذبح کیا تو وہ قربانی نہیں شمار ہوگی. دوسری بات، بکرا، دمبا، بھیڑ وغیرہ کی قربانی ایک ہی شخص کر سکتا ہے، لیکن گائے کی قربانی میں 7 لوگ شامل ہوں گے، اور اونٹ کی قربانی میں 10 افراد شریک ہو سکتے ہیں. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم گائے میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو 7 لوگ، اگر ہم اونٹ میں ڈالنا چاہتے ہیں تو 10 لوگ شریک ہو جائیں گے. لیکن اگر بکرا کریں یا دمبا کریں یا بھیڑ کریں تو اس میں ایک بندہ ہی کرے گا. پھر قربانی کرنے والا ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹے. یعنی جس نے خود قربانی کرنی ہے نا تو وہ نہ کاٹے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی سنت ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ چاند نظر جس دن آ گیا تو آپ اس دن پہلے ہی اپنے ناخن بال وغیرہ کٹوائیں، کہ ان دنوں میں نہ کٹوائیں تاکہ اجر کا زیادہ سے زیادہ مستحق ہو سکیں. پھر مسافر بھی قربانی کر سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ مسافر ہے، سفر میں ہے تو وہ قربانی نہ کرے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی مسافر سفر میں بھی قربانی کر سکتا ہے. سب گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی کرنا بھی کافی ہے. یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے.
کسی رشتہ دار، دوست یا تمام مسلمانوں کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پھر اسی طرح سے مرحومین کی طرف سے، یعنی جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کسی رشتہ دار، دوست یا اجتماعی قربانیوں کا اہتمام کرنے والے اداروں کے ذریعے قربانی کروانا بھی درست ہے، یعنی یہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا مختلف تنظیمیں، آج جیسے سیلاب والوں کے لیے قربانی کا گوشت وہ کرتے ہیں اور وہیں پہ قربانیاں کروا کر ان کو دیں گے، تو اس صورت میں ہم ایسی تنظیموں کے ذریعے سے بھی قربانیاں کروا سکتے ہیں، اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ پھر قربانی کے جانور کی رقم کسی بھی دوسرے مصرف میں دینے سے قربانی کا حق ادا نہیں ہوگا، خواہ وہ پیسے کتنے ہی نیک، رفاہی یا صدقہ خیرات کے کاموں میں، یعنی 10 ذی الحج سے 13 ذی الحج تک جو قربانی کر سکتے ہیں وہ قربانی کر کے ہی وہ اجر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ نہیں جی سیلاب آ گیا میں قربانی نہیں کرتا بلکہ وہ پیسے وہاں بھیج دیتا ہوں، یا زلزلہ آ گیا ہے تو میں لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں، نہیں، قربانی کا الٹرنیٹو کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو قربانی کرنی پڑے گی، قربانی ہی اللہ کو اس دن سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہاں گوشت آپ وہاں بھیج دیں، وہاں قربانیاں کروا کے وہیں لوگوں کو گوشت کھلوا دیں تو نیکی ہے، ان کی مدد ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قربانی کے لیے 2 دانت کا جانور ذبح کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی میں ذبح نہ کرو مگر مسنا، یعنی جو 1 برس کا ہو کر دوسرے میں لگا ہو، البتہ جب تم کو ایسا جانور نہ ملے تو دمبا، یعنی جس کو جزع، یعنی دمبے کا وہ بچہ جو 1 سال کا ہو، ذبح کرو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ صرف دمبے کے بچے کے لیے ہے، بکری کے بچے کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ 1 سال کا ہو تو اس کو، یعنی وہ کہتے ہیں نا دوندا بکرا، وہی بات ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سال میں لگا ہو۔ پھر اسی طرح سے جو خسی اور غیر خسی بکرے ہوتے ہیں، یعنی دونوں قسم کے جانوروں کو قربانی کے لیے قربان کرنا سنت سے ثابت ہے، یعنی امپورٹنٹ بکرا بھی کیا جا سکتا ہے۔ پھر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 سینگوں والے چتکبرے بڑے بڑے خسی مینڈے لائے گئے، آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو پچھاڑا اور فرمایا اللہ تعالیٰ کے نام سے، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے ہے، جنہوں نے تیری توحید کی گواہی دی اور میرے پیغام کو پہنچانے کی شہادت دی۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کو خود قربان کیا۔ اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگوں والے غیر خسی مینڈے کی قربانی کرتے تھے، اس کی آنکھیں، منہ اور ہاتھ پاؤں سیاہ ہوتے تھے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ درد ذیل جو ایوب میں آپ کو بتاؤں گی بیماریاں، وہ جانور کے اندر نہیں ہونی چاہیے قربانی کے۔ 1 آنکھ والا نہ ہو، یعنی کانا بکرا نہ ہو، یا چشم نہ ہو۔ بیمار ہونا، اگر بیمار بکرا ہے تو قربانی جائز نہیں۔ لنگڑا پن بہت نمایاں ہو تو اس صورت میں بھی جائز نہیں۔ ہڈیوں میں گودا نہ ہو، کانوں کا آگے پیچھے لمبائی یا چوڑائی سے کٹ کر لٹک جانا، یا کانوں میں سوراخ ہونا، جانور میں ان ایوب سے بڑا عیب ہونا، یعنی اس سے بھی بڑا عیب ہو، مثلا احمد کی روایت ہے، تو پھر ایسی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسی طرح سے ذبح کرنے کے احکام کیا ہیں، یعنی جانور کو ذبح کیسے کرنا ہے۔ قربانی کے جانور کو عمدہ اور اچھے طریقے سے ذبح کیا جائے، یعنی ذبح کرتے وقت جانور کا رخ قبلہ رخ ہونا یہ مستحب ہے۔ پھر ذبح کرتے وقت چھری کی دھار تیز ہونی چاہیے انسٹرومنٹ، یعنی اس کو تکلیف نہ ہو، اریٹیٹ نہ ہو۔ قربانی کرتے وقت کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اللہ بہت بڑا ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ پھر یہ کہ خود ذبح کرنا افضل ہے، لیکن کسی دوسرے سے کروانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اب خود نہیں کر سکتے تو اب یہ نہیں کہ کسی اور سے کرائیں گے تو نہیں قربانی نہیں ہوگی، نہیں، قربانی ہو جائے گی اور انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔ مسلمان عورت بھی قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے، کہاں مرد کہاں عورت، دونوں ذبح کر سکتے ہیں۔ ذبح کرنے والے قصاب کو قربانی کے جانور میں سے کوئی چیز بطور مزدوری دینا جائز نہیں، یعنی اگر اس کو 500 کا آپ نے کیا ہے اور 500 کا گوشت دے دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے، اس کی اجرت علیحدہ دیں گے۔ گوشت اگر آپ حصے میں سے دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، لیکن اجرت علیحدہ دینی پڑے گی، یہ جائز نہیں ہوگا اگر اس میں سے دے دیں گے۔ پھر اسی طرح سے قربانی کا جو گوشت ہوتا ہے اس کو خود کھانا، ضرورت مندوں کو دینا، یہ ثابت ہے قرآن کی آیت سے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، بس اس میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کھاؤ، ذخیرہ کرو اور خیرات کرو، یعنی تینوں کام کر سکتے ہیں، فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن فریج میں اتنے لمبے عرصے کے لیے نہ رکھ لیں کہ خود بیمار ہو جائیں۔ پھر چنانچہ قربانی کا گوشت خود استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ غریبوں اور رشتہ داروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اگر خاندان بڑا ہے تو اس صورت میں پورا گوشت خود بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، خود اور عزیز و اقارب صاحب استطاعت ہوں تو قربانی کا تمام گوشت غریبوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی تینوں آپشنز ہو سکتی ہیں، ساری کی ساری قربانی غریبوں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ اور قربانی کی کھال کو صدقہ جاریہ کے کسی کام میں بھی لگایا جا سکتا ہے، استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، یہ آپ کی اپنی آپشنز ہیں، جو آپ حکمتاً سمجھیں بہتر ہے اس کو کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آنے والے ذو الحج کے عشرے میں اور عید کے دن کو ہم زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے سنت کے مطابق گزار کر زیادہ سے زیادہ دنیاوی اور آخروی فائدے اٹھائیں اور ایک دوسرے کا بھی فائدہ کریں۔ ربنا تقبل منا ومنکا، اللہ ہم سے بھی اور آپ سے بھی قبول کر لے، آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی میزبان ڈاکٹر روبینہ شفیع اب آپ سے اجازت چاہتی ہیں جدید انداز فکر سے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम जदीद अंदाज़े फ़िक्र। मुकर्रर डॉक्टर रुबीना शफी, असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटमी, रिफा इंटरनेशनल इस्लामिक मेडिकल कॉलेज। रिकॉर्डिंग इंजीनियर वाजिद महमूद, प्रोड्यूसर निदा नईम। पेशकश रिफा इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया साइंसेज।